ظاہری رسوم و رواج کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، اور پھر نبوت، اعلان نبوت سے 15 برس قبل حضور کی رفاقت میں آپ رہی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ پہلی ہستی تھی، وہ پہلا جو ہے وہ انسانیت کا وجود اور وہ شخصیت تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس وحی کے بارے میں بتایا۔ بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضور وحی سے پہلے، باقاعدہ امام بخاری نے سب نے لکھا ہے کہ آغاز وحی سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ کئی دن کے لیے غار حرا میں محو عبادت رہا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ اس پہ بحث کی ہے محدثین نے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے عبادت فرماتے۔ دین اسلام کے تفصیلی احکامات تو ابھی آئے نہیں، سلسلہ وحی ہی شروع نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن کیا فرمایا کرتے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ جو سب سے بڑی عبادت فرماتے تھے وہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر فرمایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے وجود پہ غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اس کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں کو جانچا کرتے تھے۔ کئی دن، 8 10 دن آپ وہاں رہتے، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ خود غار حرا میں جا کر اللہ کے محبوب کو کھانا پہنچایا کرتے۔ حضور بعض اوقات تشریف لے آتے، گھر میں 1 آدھ دن رہتے، پھر دوبارہ چلے جاتے۔ پھر جب یہ وحی کا سلسلہ ہوا تو بخاری کی روایت کے مطابق حضور گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نبوت کی جو عظیم ذمہ داری تھی اسے جو ہے وہ محسوس فرما کے وجود اقدس پر کپاہٹ طاری۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کمبل اڑھایا، تسلی دی، بات پوچھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی اور ساتھ ہی کہا کہ خدیجہ مجھے خدشہ ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری، پوری کائنات اور پوری انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی گئی، یہ ذمہ داری کس طرح سے ادا ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی تسلی خدیجہ الکبریٰ نے، اور جو الفاظ استعمال کیے تھے محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کائنات کی سب سے پہلی سیرت نگار بھی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو امت کے لیے آشکار کیا۔ پہلی حدیث امام بخاری نے باب بدء الوحی کے اندر ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ ذرا ان کا انداز کلام اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس کو دیکھیں تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کے قلب اطہر کو خدیجہ الکبریٰ کے الفاظ سے کتنی تسکین ملی۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے سرتاج، گھبرائیے مت، خدا کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ نے اس کی وجوہات آگے بتائیں۔ فَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرِّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، 5 صفات بیان کی تھی۔ اور آج پھر ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اللہ کے محبوب کی جو 5 صفات بیان کی تھی، آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کا مقصود ہمارے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرنا۔ آج ہم نے عبادات کو تو پکڑ رکھا ہے، اخلاق اور کردار ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں عبادات کا بھی جو اصل ذوق اور اصل جو نتیجہ اور جو اصل سبق اور جو روحانی ترقی ہے وہ ہمیں نصیب نہیں۔ حضرت خدیجہ نے 5 صفات بتائیں۔ یہ نہیں کہا تھا یا آپ ساری رات قیام کرتے رہتے ہیں، یا آپ سارا دن روزہ رکھتے رہتے ہیں، یا آپ ہر وقت حرم میں بیٹھے رہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، نہیں۔ 5 صفات۔ سب سے پہلی انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، آپ نے رشتہ داروں کے حقوق کبھی نہیں چھوڑے، پہلی صفت۔ دوسری صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے کام آتے ہیں، لتصل الرحم وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا یا رسول اللہ آپ تو کما کے بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی اعانت فرماتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں۔ وتحمل الکل، جو بالکل جو ہے وہ لاچار ہوتا ہے، درماندہ ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی گزارے کا سامان نہیں، آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام فرما دیتے۔ تقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی فرماتے۔ وتعین علی نوائب الحق، یا رسول اللہ آپ تو نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ جس میں یہ صفتیں ہوں، خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا تھا اللہ کی رحمت کبھی اسے تنہا چھوڑا کرتی۔ اب پھر دیکھ لیجیے حضرت خدیجہ کی یہ بات کتنی سچ ثابت ہوئی ہے کہ چاہے وہ شب ہجرت ہو،
کہ جب مشرکین ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں اور اللہ کے محبوب ان کے درمیان سے تشریف لے جاتے ہیں اور ان اندھوں کو دکھائی تک نہیں دیتا، یا اللہ کے محبوب یار غار کے ساتھ غار سور میں موجود ہیں، مشرکین وہ غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکڑی کو حکم دیتا ہے، کبوتری اپنے انڈے دے دیتی ہے اور وہ وہاں سے ناکام و نامراد واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت فرما۔ حضرت خدیجہ نے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ جب اللہ کی رحمت آپ کو تنہا۔ حضرت خدیجہ ہر موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہی، اور آپ کی بہت عظیم قربانی، جیسے عرض کی کہ آپ اگرچہ مکہ کے ایک مالدار خاتون تھی، لیکن میں ایک عرض کروں گا، اگر بور نہیں میں کر رہا ہوں تو سیرت کو بالاستیعاب پڑھیے، اللہ کے رسول کی سیرت کو مکمل طور پہ پڑھیے۔ دیکھیے بیان میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، بہت محدود وقت ہوتا ہے، ایک دو چیزیں بیان سے مقصد انسپریشن، ترغیب حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم کتاب سے دور ہو چکے ہیں۔ وقت ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، ہر سہولت موجود ہونے کے باوجود ہم نے اپنے لیے پڑھنے پڑھانے کو جو ہے وہ حرام سمجھ لیا، اور نتیجہ وہی ہے کہ ہمارے کنفیوژنس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اندھے کی طرح جو ہمیں جس طرف لگاتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جب آگے پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو رستہ ہی کوئی اور تھا۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کہا ہے، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کبھی پوچھنا مت، دیکھنا اسے غور سے، جسے راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ ہماری حال تو یہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب کی سیرت طیبہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دین جس کی آج ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ اس وجود نے ہم تک پہنچایا کیسے، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ کے رسول نے رب کا پیغام ہم تک اور آئندہ نسلوں تک پہنچایا۔ ہم نے کبھی سنا ہوگا شاید کہ جب اللہ کے محبوب نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا تو مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کہ پورے مکہ میں کوئی دکاندار بنو ہاشم کو کچھ نہیں بیچے گا، کوئی ان سے کچھ نہیں خریدے گا، اناج کا ایک دانہ اور کوئی خوراک جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچنے دی جائے گی۔ سوشل بائیکاٹ، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور 3 سال کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کارپٹ پہ بیٹھ کے مائک لگا ہو، مسجد میں اسی چل رہا ہو، واز کرنا بڑا آسان، گلے میں پھولوں کی مالائیں ڈال کر اور نقدی کے اور تحفے کے لفافے لے کر دین بیان کرنا آسان ہے، لیکن شعب ابی طالب میں 3 دن یا 3 گھنٹے نہیں، 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان محشور رہا، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے، اور صرف اللہ کے محبوب موجود نہیں تھے۔ کیوں سلام عقیدت پیش نہ کریں اپنی اس ماں کو، اس رفیقہ حیات کو کہ جس نے مکہ کی متمول ترین مالدار ترین خاتون ہونے کے باوجود 3 برس شعب ابی طالب میں گزارے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، حضور کی رفاقت کا حق ادا کیا، اور 3 برس آپ اللہ کے محبوب کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رہے، کہ جہاں مکہ والے بد نصیب اور ظالم وہ کوئی ایک اناج کا دانہ تک پہنچنے کی اجازت دینے کے روادار، 3 برس حضرت خدیجہ نے شعب ابی طالب کی مشکلات سہی، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کی وفات کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ وہاں اتنے سخت حالات درپیش تھے، اس ایک گھاٹی کے اندر جہاں سارا خاندان بنو ہاشم جو ہے 3 سال تک محصور رہا۔ حضرت خدیجہ ناز و نعم میں پلی تھی، گھر میں کئی نوکر چاکر اور خادمائیں تھیں۔ عرض کی کہ اس وقت مکہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جو ہے وہ قبیلوں کے سردار، انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیغام نکاح دیا تھا، لیکن ام المومنین نے کسی کا پیغام قبول، کیونکہ اللہ نے دل کو اتنا غنی کیا تھا اور دولت کی کمی نہیں تھی، جو کچھ وہ ڈھونڈ رہی تھی اور قربان جائیے ان کی پسند پہ اور ان کے انتخاب کے، کہ جس گوہر نایاب کی انہیں تلاش تھی اللہ نے ان کی جھولی میں ڈال دی۔ حضرت خدیجہ نے 3 برس شعب ابی طالب میں رسول اللہ کے ساتھ گزارے، اور وہیں طبیعت بھی آپ کی ناساز ہوئی۔ جب وہاں سے پھر واپسی ہوئی، وہ سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ معاشرتی جو ان کا قطع تعلق تھا وہ ختم ہوا، تو پھر آپ علیل رہنا شروع ہو گئے، اور نتیجتاً پھر 10 نبوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمائے 10 برس ہو چکے تھے، 10 نبوی 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ خصوصیت سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اور کسی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں مرد تو بہت سے کامل ہوئے ہیں،
لیکن ما کاملت من النساء الا اربع کما قال، فرمایا عورتیں 4 ہی کامل ہوئی. ایک فرمایا آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. اور یاد رکھیے ایمان لانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. حضرت آسیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا پڑھیے سورہ التحریم کے اندر 28ویں پارے میں. فرعون نے انہیں چومیخا کر دیا تھا. ایک جو میخ کیل بڑا وہ ہاتھ میں گاڑ دیا، دونوں ہاتھوں میں 2 کیل، اور 2 کیل دونوں پاؤں میں گاڑ کر انہیں دھوپ کے اندر جو ہے وہ تڑپتا بھڑکتا مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اور اس انداز سے حضرت آسیہ کی شہادت ہوئی تھی. اللہ کے محبوب فرماتے کائنات کی خواتین میں سے ایک کامل ترین وہ آسیہ، اور دوسری فرمایا وہ مریم. اور سیدہ مریم کا جو امتحان تھا ہم شاید سوچ نہ سکیں. اگر کسی کو اللہ نے بیٹی دی ہو وہ ایک بار دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ حضرت مریم نکاح کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنتی. کسی مرد سے کوئی نکاح نہیں ہے، قوم کے طعنے سہتی ہیں. اور سورہ مریم میں اللہ نے ان کی جذبات کو بیان کیا ہے کہ جب بغیر شوہر کے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تو کیفیت کیا تھی. کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مولا اس سے پہلے مجھے موت ہی آ گئی ہوتی، میں یہ بغیر جو ہے وہ باپ کے پیدا ہونے والا بچہ لے کے کس منہ سے قوم کے سامنے جاؤں. میرے آباء و اجداد کی ایسی عزت ہے، میرے خاندان کا ایسا نام ہے، مولا اس بچے کا میں لوگوں کو کیا بتاؤں. یا لیتنی مت قبلھا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بسری داستان بن چکی. لیکن جس نے اللہ کی راہ میں قدم رکھا، مشکل برداشت کی، پروردگار نے عظمت وہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ کائنات کی کامل ترین خواتین میں سیدہ مریم. اور فرمایا پھر تیسرے نمبر پر خدیجۃ الکبریٰ، اور چوتھے نمبر پر فرمایا فاطمہ الزہرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر کے اندر جو ہے آپ نے خود کچھ دیر لیٹے، اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آپ نے ان کی قبر اطہر میں رکھا، اور جحون میں مکہ المکرمہ کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دفن کیا گیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں بیٹھے تھے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ ابھی حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ گئے. اے اللہ کے محبوب خدیجہ سے کہیے گا کہ رب کائنات اللہ الصمد کی شانوں کا مالک خدا آسمان سے عرش پر سے خدیجہ کو سلام ارشاد فرمائے. اندازہ فرمائیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عظمتوں کا. فرمایا یا رسول اللہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، انہیں فرمائیے کہ اللہ عرش پر سے انہیں سلام بھیج رہا. اور سلام ہی نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ہے جنت کے ایک محل کی، لا صخب ولا نصب، جس میں کوئی شور و شغب اور کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جنت کا وہ محل تیار فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ تشریف لائیں تو اللہ کا یہ پیغام انہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے اپنی تمام جو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کبھی جیلسی جیسے ایک ہوتی ہے انسان ہونے کے ناطے کسی سے محسوس نہیں ہوئی سوائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کا ذکر کیا کرتے، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد مدینے جا کر اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانور ذبح ہوتا، اس کے گوشت کے حصے کیے جاتے، اللہ کے محبوب فرماتے کہ یہ گوشت لے جاؤ اور فلاں عورت جو خدیجہ کی سہیلی ہے اس کے گھر دے کے آؤ. حضرت عائشہ کہتی ہے ایک بار میں نے تنگ آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو خدیجہ سے بہت بہتر بیوی عطا کر دی ہے، اپنی طرف اشارہ کر کے کہ خوبصورت نوجوان بیوی دے دی ہے، آپ پھر بھی قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے. حضرت خدیجہ کہتی ہیں اللہ کے رسول قدر ناراض ہوئے اور غصے میں فرمایا کہ عائشہ خدا کی قسم ہے اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں دی. فرمایا خدیجہ نے اس وقت مجھ پہ جو ہے وہ ایمان لائی تھی جب کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں. خدیجہ نے اس وقت اپنا مال و دولت میرے سامنے پیش کیا جب کوئی میرے لیے مال و دولت پیش کرنا قبول نہیں کرتا. اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ خدیجہ کے وجود سے اللہ نے مجھے میری ساری اولاد عطا کی ہے. عائشہ خدیجہ سے بہتر رب نے مجھے کوئی بیوی. اللہ کے محبوب نے حضرت خدیجہ کی بھی تعریف و توصیف فرمائی، امت کو بھی سبق دیا کہ نیکی اگر بیوی بھی کرے تو اس نیکی کا اظہار کرنا، اس کے احسان کو ماننا، اس سے مردانگی پہ حرف نہیں آتا. آج ہمارے مردانگی کا تصور بھی بڑا عجیب ہے. بیوی اگر ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے اس کو اپریشیٹ کرنا بھی ہم اپنی مشرقی مردانیت کے خلاف سمجھتے ہیں. لیکن یہ ہمارا تصور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو خراج تحسین پیش کر کے بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے کہ نیکی جو بھی کرے
اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، اور اس کا اعتراف کرنے میں کسی بخل اور کنجوسی سے کام